جس کا گھوڑا آگے نکل جائے اس کو قتل کر دیتے ہیں, پانی پلانے پہ ان کی جنگیں شروع ہو جاتی ہے. اس سوسائٹی میں ایک یتیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں, جو بچپن میں ماں سے بھی محروم اور باپ سے پیدائش سے پہلے ہی باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا, اور آپ کو پالنے والے عبد المطلب جو آپ کے نظریات سے بالکل متفق بولو نہیں, دادا اور چچا جو بالکل متفق نہیں. جس سوسائٹی میں آپ پلے بڑے ہیں وہ سوسائٹی کا دنیا سے کٹی ہوئی سوسائٹی, وہ دنیا سے کٹی, تہذیب سے دور سوسائٹی, مردار کھانے والی وہ سوسائٹی, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قانون پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں قیامت تک کے لیے کہ اچھا انسان کون ہے اور برا انسان کون ہے. جو ان احکام کو فالو کرے گا وہ اچھا انسان کہلائے گا, جو ان احکام کو فالو نہیں کرے گا وہ برا انسان کہلائے گا. اور ایسا خاندانی جو ہے وہ نظام پیش کیا کہ صدیوں تک اس پہ حکومتیں چلی ہے. خلافت عثمانیہ کا خاتمہ 1920 میں جا کے ہوا ہے, اس وقت تک 100% اسلامی نظام نافذ تھا. اور آج بھی آپ دیکھو دنیا کے ہر مذہب میں آپ کو مذہبی اسکالر تو ملیں گے, قانون بتانے والے مفتی نہیں ملیں گے آپ کو. عیسائیوں میں آپ کو مذہبی اسکالر ملیں گے, جن بھی بھگائیں گے, چڑیل بھی بھگائیں گے, روحانی وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ. ہندوؤں میں پنڈت لوگ بھی ہوتے ہیں, 2-4 قوانین ہیں ان کے پاس. لیکن آپ اسلام میں دیکھو, آپ کسی بھی کوئی بھی مسئلہ کسی مفتی سے پوچھو, عبادات سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے, زکات سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے, حج سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے, نماز سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے, وراثت سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے, میاں بیوی کے حقوق سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے, ان کا نکاح کیسے ہونا ہے یہ حکام ملیں گے, جدائی کیسے ہونی ہے یہ حکام ملیں گے, بچے کی رسپانسبلٹی کس کی ہے, باپ کی ہے یا ماں کی ہے یہ حکام ملیں گے, پھر بچے پر ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے یہ حکام ملیں گے, پڑوسی کی کیا ذمہ داری ہے یہ حکام ملیں گے, وراثت کو ڈیوائڈ کیسے کیا جائے گا یہ حکام ملیں گے. اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہو کون سا بزنس لیگل ہے کون سا انلیگل ہے وہ حکام ملیں گے. آپ نے اسلامک بینکنگ کا سنا ہوگا, کبھی کرسچینٹی کی بینکنگ سنی آپ نے, کبھی ہندو بینکنگ سنی آپ نے, کبھی یہودی بینکنگ سنی آپ نے. ہر چیز میں اسلام آلٹرنیٹ لے کر آیا ہے, ہر چیز میں اسلام کیا لے کر آیا ہے, متبادل لے کر آیا ہے. یہ بینکنگ کا ایک نظام ہے سودی, اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے اسلامی. یہ انشورنس ہے سودی, یہ کیا ہے اسلامی. یہ خرید و فروخت کا طریقہ ہے بے فاسد, اور یہ کیا ہے بے صحیح, یہ جائز طریقہ یہ ناجائز طریقہ, یہ اجارے پر دینے کا جائز طریقہ یہ اجارے پر دینے کا ناجائز طریقہ. ڈراپ شپنگ کے بارے میں لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں حلال ہے حرام ہے, ہم کہتے ہیں یہ صورتیں جائز ہے یہ صورتیں ناجائز. دلیل کیا ہے بھائی, حدیث میں آتا ہے کہ اس طریقے سے بیچ سکتے ہو اس طریقے سے. ابے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی سوسائٹی میں پیدا ہوئے, جو ایسی سوسائٹی جو تہذیب سے دور, پھر ہر چیز میں ہمیں حدیث ملتی ہے. مزارات کیسے کرنی ہے اس پہ حدیث, آپ انویسٹمنٹ کیسے کرو گے اس پہ حدیث موجود ہے, آپ اجارے کا معاملہ کیسے کرو گے رینٹ پہ کیسے دو گے اس پہ حدیث موجود ہے. ایک ایک چیز, خرید و فروخت, پھر حکومت کیسے چلانی ہے, نظام مملکت کیسے چلانا ہے, سزائیں کس کس جرم پہ کیا کیا سزائیں دی جا سکتی ہیں اور کس کس جرم پہ کیا سزائیں نہیں دی جا سکتی. قصاص کے قوانین 1400 سال گزر گئے, وہ تمام کے تمام قوانین نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ دینی مدرسوں میں 8 سال لگا کے ان علوم کو حاصل کیا جاتا ہے. او بھائی میں جب غیر مسلم سے کہتا ہوں یا دوسروں سے, وہ حیران ہوتے ہیں یار 8 سال تم لوگ مدرسوں میں کیا پڑھتے ہو, یونیورسٹیاں 4 سال میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے ان کے کورس, اور یہاں 8 سال تک مسلسل کیا پڑھ رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا کے چلے گئے. 8 سال میں بھی ایکسپینڈ نہیں بنتا ہے وہ. تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے جو بتایا گیا ہے کہ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے, یہ کس کا دین ہے, اللہ کا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے جن کو اللہ نے ایک فضیلت دی اور سلیکٹ کیا, لیکن پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نہیں پہنچایا. پیغام کس کا پہنچایا ہے, اللہ کا. کیونکہ کسی بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ 40 سال کے میں نبوت کا اعلان کرے اور 23 سال میں پورا نظام مملکت بنا کے چلا کے اور ایسی موٹیویشن دے کے چلے جائے کہ 1400 سال تک بھی وہ زندہ ہو. انسان کے بس میں یہ ممکن نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات کھوپڑی شریف میں. بھائی پورا ایک آلٹرنیٹ سسٹم ہے, نظام ہے, اور خدا کی قسم ایسا خاندانی نظام دیا ہے نا, ایسا پیارا نظام. آپ اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی آرڈر آتا ہے نا, کبھی مجھ سے اکیلے میں ملو, یہ ملحدوں کی باتوں میں نہ آیا کرو. کوئی بھی اسلام کا آرڈر ہے نا, اسلام کا, کہ یار نہیں یہ آرڈر غلط ہے, یہ وحشیانہ سزا ہے, یہ غلط ہے, یہ ناجائز ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ویسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کو ذرا کمپیئر کرو دوسرے نظاموں سے, تھوڑا ڈیپ میں جا کے غور کرو کسی پڑھے لکھے کی سرپرستی میں, تو آپ کو اسلام کا پلڑا ہر چیز میں کیا نظر آئے گا, بولو بھاری, ہر چیز میں بھاری. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں, ایسے 20 مثالیں ہیں. بقرعید کی قربانی ہے جس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں, اس میں اسلام کا پلڑا بھاری ہے. جانوروں پر احسان کیا, کیسے ابھی ایک ایک چیز میں گیا نا میں, تو ٹائم لگے گا.
ایک اچھا تھوڑا دور کر دوں اس کو, زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے اس سے, مائک بہت قریب ہے, کہنے بہت زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے. مثال کے طور پر دیکھو ہمارے ہاں, اچھا یہ بات بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے, اسلام عورتوں کے حقوق چھینتا ہے, اور خواتین اکثر یہ کہتی ہیں ہم پہ ظلم, جو لبرل نام نہاد لبرل انٹیاں ہیں نا, اسلام نے سارے رائٹ مردوں کو دے دیے, یہ کر دیا وہ کر دیا. اس پر تو میں بہت بیان کرتا رہتا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال تھا, کیونکہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, میں چاہ رہا ہوں جو میں آپ کو دیکھ کے جو میں نے انتخاب کیا تھا نا وہ میں کمپلیٹ کر لوں. مثال کے طور پر ایک اثر یہ ہمارے یہاں غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں, اسلام نے بیٹی کو وراثت آدھی دی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بیٹی کو کتنے دیے؟ آدھی. حالانکہ بہت سے کم وقت آدھی بھی نہیں دیتے ہیں, آہستہ سے بولے, کہنے کوئی بھی نہیں دیتا. پہلی بات, آپ کے ہاں تو پرمیشن ہے کہ پوری وراثت کسی کو بھی دے دو, آپ بیٹی کو 1 روپیہ بھی نہ دو. اسلام نے پرمیشن دی ہے یہ؟ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے لیے قانون بتا رہے ہیں, بنا نہیں رہے ہیں بلکہ بتا رہے ہیں. وہ قانون کیا بتا رہے ہیں, کس سوسائٹی کو بتا رہے ہیں, پہلے یہ دیکھ لو. آج بھی مکہ مکرمہ میں وہ قبرستان موجود ہے جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, آج موجود ہے. اور یہ معجزہ ہے کہ اس پہ کنسٹرکشن کا کوئی بھی کام سعودی گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ نے نشانی باقی رکھنی ہے. مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہاں کتنی کوشش کی ہے اسے کھود کے کوئی سڑک بنا لیں, نہیں ہوتا. نشان باقی رکھا ہے تاکہ دنیا جب کہے نا کہ اسلام نے عورت کا حق چھینا ہے تو اسے یہ قبرستان دکھا دینا اس کو. تو خود تو 1 روپیہ بھی نہیں دیتے, یعنی اجازت ہے آپ ساری جائیداد جمشید کو دے دو, جو کچھ بھی نہیں لگتا آپ کا. کوئی جمشید صاحب بیٹھے ہوئے ہو تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. آج کل میں نے سلیم وسیم کو چھوڑ دیا ہے, وسیم کو بہت رگڑا لگایا بیچارے کو. پہلے ستار بھائی تھے, ہر کردار میں ستار صاحب آتے, پھر اپنے ہی میرے کو دور کے رشتے دار ستار نکل آئے نا. میں نے کہا ستار, اور وہ سسرالی رشتے نکلے. اب سسرال تو اسرائیل ہوتا ہے آپ کو پتا ہے. تو میں نے کہا یہ ستار کو جان چھوڑ دو. اب سلیم پہ آ گیا, وسیم پہ آ گیا, پھر کوئی لوگ وسیم نکلے, اب میں جمشید پہ آج کل سیٹ ہو گیا ہوں. مثال تو وہی دینی ہے جو ہمارے یہاں نام کامن ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ پھر بات سمجھ میں آتی ہے. تو وہ ساری جائیداد اٹھا کے آپ جمشید کو دے دو. اسلام نے پہلا قانون کیا بنایا, آپ کے مرنے کے بعد بہر صورت آپ کی وراثت کس کو ملے گی؟ بیٹے اور بیٹی کو. اب اس پہ اعتراض ہوتا ہے, بھائی دینی ہی تھی تو برابر دے دیتے. آپ نے وراثت میں 3 کروڑ روپے چھوڑے, 2 کروڑ بیٹے کو 2 بچے تھے, ہونے نہیں چاہیے, زیادہ ہونے چاہیے, لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں کتنے بچے تھے. مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے یہ سن کے, یہ بچے تھوڑی ہیں, مذاق کسی اور کے ساتھ کیا کرو. کہہ رہے مجھ میرے 2 بچے ہیں, میرے سامنے تو کم از کم تھوڑا سا احتیاط کر لیا کرو ایسی باتیں کرتے ہوئے. یار انسان کو احتیاط کرنی چاہیے, کوئی شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار. جس کے سامنے آدمی جاتا ہے کم از کم اس کے مزاج کو دیکھ کے بات بتانے. میں نے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں تو بلا وجہ بتا رہے ہیں, تو پھر شرمندہ بھی نہیں ہوتے, افسوس اس پر ہوتا ہے. یا تو بتاتے ہوئے شرمندہ ہو رہا نا صاحب, عاجز, افسوس سے کہنا پڑتا ہے شادی کو 15 سال ہو گئے, صرف 2 ہی بچے ہیں بس. اس طرح اسٹائل ہوتا نا بس قدرت کی. تو میں کہتا ٹھیک ہے بھائی, شرمندہ ہے قدرت کی, بس اللہ نے 2 ہی دیے. تو بتا رہے ہوتے میرے کتنے 2 بچے. یہ اسٹائل کائنڈلی, یہ اس کا مطلب آپ میرے بیان سے ذرا بھی متاثر نہیں ہے. میرے بیان کا میرے منہ پہ مذاق اڑا رہے ہیں آپ. یہ گستاخی برداشت نہیں ہوگی. اچھا خیر, تو 2, 1 بیٹا 1 بیٹی, ہم پھر 2